اس کے بعد ہے مفردات ہمارے آج ہیں، ساعتن کہتے ہیں گھڑی کو، ساعتن گھڑی کو کہا جاتا ہے، اور دقیقتن منٹ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے دقائق۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ منٹ کو دقیقتن کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے دقائق، دقائق۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ربع، عربی میں جب ربع استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ٹائم کے لیے اگر استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا 15 منٹ، 15 منٹ۔ اور اس کے بعد آگے جو النصف ہے، نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، چونکہ جب ساڑھے ہو جاتے ہیں جن کو ہم ساڑھے بولتے ہیں تو وہ نصف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ثانیتن، ثانیہ سیکنڈ کو کہتے ہیں، اور تماماً پورے کو کہتے ہیں، اور ثلث 20 منٹ کو کہتے ہیں۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، ساعتن گھڑی کو کہتے ہیں، دقیقتن منٹ کو کہتے ہیں، اور ربع کہتے ہیں، یعنی اس کے 4 حصے کیے جائیں اگر تو وہ 15 منٹ بنتے ہیں اگر 1 گھنٹے کے۔ اور اس کے حوالے سے اگر مثال کے طور پر نصف ہے تو نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، اور ثانیتن سیکنڈ کہتے ہیں، اور تماماً کا مطلب ہوتا ہے پورا۔ جب ہم بعض دفعہ اوقات بتاتے ہیں، ٹائم بتاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں پورا ایک ہو گیا ہوا ہے۔ اور ثلث کہتے ہیں 20 منٹ کو۔ اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں، اور آج کے سبق میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملے گا کہ ہم وقت کیسے بتاتے ہیں یا ٹائم ہم کیسے بتاتے ہیں۔ یہ آپ حضرات نے یہ جو بس ٹھیک ہے، یہ جو گھڑی ہے اس کے اوپر آپ نے نگاہ رکھنی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے آپ ٹائم جو ہے وہ میرے ساتھ دہرائیے گا۔ ہم 1 بجے سے شروع کریں گے، الساعۃ الواحدہ، 1 بج گیا ہے۔ الساعۃ الثانیہ، 2 بج گئے ہیں۔ الساعۃ الثانیہ، 2 بج گئے ہیں۔ آگے ہے الساعۃ الثالثہ، 3 بج گئے ہیں۔ الساعۃ الثالثہ، 3 بج گئے ہیں۔ الساعۃ الرابعہ، 4 بج گئے ہیں۔ الساعۃ الرابعہ، 4 بج گئے ہیں۔ الساعۃ الخامسہ، 5 بج گئے ہیں۔ الساعۃ الخامسہ، 5 بج گئے ہیں۔ الساعۃ السادسہ، سادسہ یہ نیچے لفظ بھی لکھا ہوا ہے، سادسہ کا مطلب ہوتا ہے 6 بج گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے الساعۃ السابعہ، الساعۃ السابعہ، سبعۃ سات کو کہتے تھے تو ساتویں گھڑی، ساتویں کو سابعہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ثامنہ، الساعۃ الثامنہ، الساعۃ الثامنہ۔ اور اس کے بعد ہے الساعۃ التاسعہ، الساعۃ التاسعہ۔ اور اس کے بعد ہے الساعۃ العاشرہ۔ اور اس کے بعد ہے الساعۃ الحادیۃ عشرہ، الساعۃ الحادیہ عشرہ، کہ 11 بج گئے ہیں۔ اور اگر 12 بج جائیں تو الساعۃ الثانیہ عشرہ، اور الساعۃ الثانیہ عشرہ۔ تو اب آپ نے یہ 12 کے نیچے دیکھیں، 12 کے نیچے لکھا ہوا ہے تماماً، تماماً۔ اب تماماً کا مطلب ہوتا ہے پورا، پورے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یوں کیا بولنا ہے، الساعۃ الواحدہ تماماً، الساعۃ الواحدہ تماماً، الساعۃ الواحدہ تماماً۔ ایک پورا بج گیا ہے، تماماً کو ہر ایک کے ساتھ لگانا ہے۔ الساعۃ الثانیہ تماماً، الساعۃ الثالثہ تماماً، الساعۃ الرابعہ تماماً، الساعۃ الخامسہ تماماً، الساعۃ السادسہ تماماً۔ یہ ہر ایک کے ساتھ آپ نے تماماً لگانا ہے۔ وہ تب ہوگا جب آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ پورا 1 بج گیا ہے، پورا 1 بج گیا ہے۔ اس کے بعد آگے سلسلہ یہ ہے کہ آپ آگے دیکھیں، 3، 3 کے بالکل سامنے والی سائڈ پر لکھا ہوا ہے الربع، الربع لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ربع کا مطلب ہوتا ہے 15 منٹ۔ تو اگر آپ 1:15 کہنا چاہتے ہیں تو 1:15 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1:15 ہو چکے ہیں، تو آپ یوں بولیں گے الساعۃ الواحدہ والربع، واو ساتھ لگانی ہے بس آپ نے، یعنی الساعۃ الواحدہ والربع، الساعۃ الثانیہ والربع، الساعۃ الثالثہ والربع، الساعۃ الرابعہ والربع۔ تو جو سوا سوا ہم بولتے ہیں
اس کے لیے آپ میرے ساتھ ذرا بولتے رہیں، الساعۃ الخامسہ والربع، الساعۃ السادسہ والربع، الساعۃ السابعہ والربع، الساعۃ الثامنہ والربع، الساعۃ التاسعہ والربع، الساعۃ العاشرہ والربع، الساعۃ الحادی عشرہ والربع، الساعۃ الثانیہ عشرہ والربع۔ تو ربع کا مطلب ہوتا ہے سوا۔ اب آپ دیکھیں 4 کے آگے لکھا ہوا ہے الثلث، ثلث کا مطلب ہوتا ہے 20 منٹ، ثلث کا مطلب ہوتا ہے 20 منٹ۔ تو اب ہم دوبارہ پھر پڑھتے ہیں، الساعۃ الواحدہ والثلث، یعنی اگر کسی کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ 1:20 منٹ ہو گئے ہیں، تو آپ یوں بولیں گے الساعۃ الواحدہ والثلث، الساعۃ الثانیہ والثلث، الساعۃ الرابعہ ثالثہ والثلث، الساعۃ الرابعہ والثلث، الساعۃ الخامسہ والثلث، اور آگے الساعۃ السادسہ والثلث۔ اس کے بعد آگے آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو 6 کے اوپر النصف لکھا ہوا مل رہا ہے، النصف، نصف کا مطلب ہے آدھا۔ آدھے سے مراد جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں ایک کو تو ہم 1.5 بولتے ہیں، 2.5 بولتے ہیں، اور 3.5 بولتے ہیں، 4.5 بولتے ہیں، 5.5 بولتے ہیں، 6.5 بولتے ہیں۔ جو ساڑھے ہم بولتے ہیں اس کے لیے ہمیں نصف کا لفظ استعمال کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر الساعۃ الواحدہ والنصف، الساعۃ الثانیہ والنصف۔ آپ میرے خیال ہے ساتھ ساتھ بولتے رہیں، یہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ الساعة الثالثة والنصف، الساعة الرابعة والنصف، الساعة الخامسة والنصف، الساعة السادسة والنصف، الساعة السابعة والنصف، الساعة الثامنة والنصف، الساعة التاسعة والنصف۔ تو یہ جو ساڑھے ہم بولتے ہیں وہ اس طریقے پر ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اب رہ گیا ہے 1:20 منٹ رہتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ ایک لفظ یہ جو 8 کے ساتھ لکھا ہوا ہے الا، 8 کے ساتھ بالکل الا لکھا ہوا ہے، الا، یہ الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، سوائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں سارے لڑکے چلے گئے، حمزہ نہیں گیا، تو ہم کہیں گے الا حمزہ۔ تو جب ہم کبھی پونے کہتے ہیں کہ 1:15 ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ 1 بج گیا ہے مگر 15 منٹ۔ تو مگر کے لیے عربی میں الا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو پیچھے ذکر کر دیا کہ جو 20 منٹ ہوتے ہیں اس کو ثلث بولتے ہیں۔ تو اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1 بجنے میں، یعنی 1 بج گیا ہے مگر 20 منٹ باقی ہیں، تو میں یوں کہوں گا الساعۃ الواحدہ الا الثلث، الساعۃ الواحدہ الا الثلث، کہ 1 ہو گیا ہے مگر 20 منٹ۔ تو یہ میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ الساعۃ الثانیہ الا الثلث، یعنی 1 بجنے میں اور 2 بجنے میں 20 منٹ رہتے ہیں۔ تو 20 کو اگر ہم نے ساتھ ملانا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں والثلث، اور اگر اس 20 کو نکالنا ہو تو پھر ہم الا کے ذریعے سے اس کو نکالتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے الا الربع۔ ربع میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ 15 منٹ کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نے 15 منٹ نکالنے ہوں، مطلب جیسے ہم عام طور پر پونے بولتے ہیں، 1:15 ہو گیا، 2:45 ہو گئے، 2:45 ہو گئے۔ 2:45 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 بج چکے ہیں مگر 15 منٹ ابھی رہتے ہیں۔ تو ہم یوں بولیں گے الساعۃ الثالثہ الا الربع، الساعۃ الثالثہ الا الربع، الساعۃ الثالثہ الا الربع، اور الساعۃ الرابعہ الا الربع، 3:45 ہو گئے، الساعۃ الخامسہ الا الربع۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کی آپ جتنی پریکٹس کریں گے، تدریب کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آ جائے گا۔ گھر میں بیٹھے ہوں تو ذرا گھڑی کی طرف دیکھیں، اور گھڑی کی طرف دیکھ کر آپ نے ٹائم بتانا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ ہم سوا تو بتا رہے ہیں، 20 منٹ بھی بتا رہے ہیں، ساڑھے بھی بتا رہے ہیں، پونے بھی بتا رہے ہیں، 20 منٹ رہتے ہیں ابھی، اس کا بھی ہم بتا رہے ہیں۔ اگر 1 بج کر، یہ میں وہی بتانے لگا ہوں،
1:10 हो गए हैं, 1:10 2 मिनट हो गए हैं, 1:05 हो गए हैं, 1:25 हो गए हैं, 1:35 हो गए हैं। ये है अदद के उसूलों के मुताबिक। अभी चूंकि आप इब्तिदाई तौर पर हैं, तो एक दो सबक और पढ़ने के बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला कवायद अदद, जो इंतहाई अहम हिस्सा है अरबी ग्रामर का, वो इंशाअल्लाह ताला आपको पढ़ाऊंगा। तब जो है ना आपको पता चलेगा कि ये मुज़क्कर कहाँ लाना है, मुअन्नस कहाँ लाना है। अलबत्ता मोटा मोटा आपको टाइम बताना, इससे आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं आज के सबक की तरफ। ये बड़ी अहम 2-3 इबारतें। सवाल, आपने कभी किसी से पूछना हो कि क्या वक्त हुआ है, तो जरा मेरे साथ बोलें, कमिस्साअतुल आन, कमिस्साअतुल आन, कि अब क्या वक्त हुआ है, कि अब क्या टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है, उसकी अरबी बनेगी कमिस्साअतुल आन। कमिस्साअतुल आन या अखी, है मेरे भाई, वक्त क्या हुआ है। कमिस्साअतुल आन या उम्मी, कमिस्साअतुल आन या अभी, है मेरे वालिद मोहतरम, क्या वक्त हुआ है। ये भी आप बोल सकते हैं। और आगे एक लफ्ज है मा हुवल वक्तुल आन, वो जरा थोड़ा सा आसान है कि अभी क्या वक्त हुआ है। अल आन का मतलब होता है अभी, मा हुवल वक्तु, क्या वक्त हुआ है, अल आन अभी। तो हम जवाब में यूं बोलेंगे, जवाब कहेंगे हम अस्साअतुल आन अल वाहिदा तमामन, अस्साअतुल आन अस्सानिया तमामन, अस्साअतुल आन अल वाहिदा वर रुबअ, अस्साअतुल आन अल वाहिदा व अशरु दकाइक। ये 10 मिनट की एक मिसाल दी है, मगर चूंकि इसका ताल्लुक उसके साथ है तो वो इंशाल्लाह कवायद के बाद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आपने कैसा इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर दो चीजें आपके जहन में आ गई कि कभी किसी से वक्त कैसे पूछना है और आगे उसको वक्त बताना कैसे है। मिनटों के अलावा आप सवा बता सकते हैं, आप पूरे बता सकते हैं, साढ़े बता सकते हैं, 20 मिनट रहते हैं वो बता सकते हैं, पौने बता सकते हैं आप। अब चंद ये अल्फाज हैं जो जिनका ताल्लुक अकारिब से है। अकारिब का मतलब होता है रिश्तेदार। अबुन कहते हैं बाप को। अभी इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आखिर में एक फार्मूला आपको जिक्र करता हूँ, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा इस सबक को पढ़ने में। अबुन कहते हैं बाप को, उम्मुन कहते हैं माँ को, अखुन कहते हैं भाई को, और उख्तुन कहते हैं बहन को, और इब्नुन कहते हैं बेटे को, और बिन्तुन कहते हैं बेटी को, और जद्दुन का माना होता है दादा। इस लाइन को दोबारा हम पढ़ते हैं। अबुन बाप, उम्मुन माँ, अखुन भाई, उख्तुन बहन, इब्नुन बेटा, बिन्तुन बेटी, जद्दुन दादा। आगे चलिए। जद्दा तुम मिनल उम, जद्दा कहते हैं दादी को, और मिनल उम माँ की तरफ से, जो माँ की तरफ से दादी बनती है तो उसको कहते हैं नानी असल में। इब्नु अखिन, इब्न का माना होता है बेटा, अखिन का मतलब होता है भाई। तो भाई के बेटे को हम क्या कहते हैं, भतीजा कहते हैं। इब्नुल बिन्त, पीछे आपने बिन्त पढ़ लिया, बिन्त बेटी को कहते हैं। इब्न का मतलब होता है बेटा, अल बिन्त का मतलब होता है बेटी। तो जो बेटी का बेटा होता है उसको नवासा कहते हैं। हफीद या इब्नुल इब्न, उसको पोते को कहा जाता है। जौजुल खाला, जौज का मतलब होता है शोहर, खाला का मतलब होता है खाला, और उसको जिसको हम खालू कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है जौजतुल खाल। जौजतुन अगर ता आखिर में आ जाए तो इसका मतलब होता है बीवी। अल खाल का माना मामू की बीवी, खाल कहते हैं मामू को, और उसको ममानी कहा जाए। जौजतुन माना होता है बीवी। अल अम का मतलब होता है चचा, चचा की बीवी, तो वो क्या बनेगी, चची बनेगी। इस लाइन को दोबारा फिर देख लें। जद्दतुम मिनल उम, नानी को कहा जाता है। इब्नु अखिन, भतीजे को कहा जाता है। इब्नुल बिन्त, नवासे को कहा जाता है। हफीदुन, पोते को कहा जाता है। जौजुल खाला, खालू को कहा जाता है। जौजतुल खाल, जौजतुल खाल ममानी। जौजतुल अम, वो चच्ची को कहा जाता है। और उसके बाद अम्मुन, चचा को कहते हैं। खालुन, मामू को कहते हैं। खालतुन, खाला को कहते हैं। और जौजुन, शोहर को कहते हैं। जौजतुन, बीवी को कहते हैं। अम्मतुन, फूफी को कहते हैं। जद्दतुम मिनल अब, दादी को कहते हैं। जद्दा मिनल अब, दादी को कहते हैं। इस लाइन को फिर दोबारा देखते हैं। अम्मुन का माना चचा, खालुन का माना मामू, खालतुन का माना खाला, जौजुन शोहर, जौजतुन बीवी, और अम्मतुन फूफी,
اور اس کے بعد ہے جدہ من الاب. اگلی لائن دیکھیے، زوج العم. زوج العم، اما کہتے ہیں پھوپھی کو، آپ نے پیچھے پڑھا جو ان کا شوہر ہے تو اس کو پھوپھا کہا جائے گا. العم الاکبر، جو تایا ہوتا ہے اس کو العم الاکبر کہتے ہیں. زوجۃ العم الاکبر، تائی. اور اس کے بعد ہے حمات، ساس کو کہتے ہیں. اور الحم، سسر کو کہتے ہیں. اور دیور کو بھی کہتے ہیں حمون. اور یہ دونوں لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سحر، داماد کو کہتے ہیں. اور عدیل، ہم زلف کو کہتے ہیں کہ ہم زلف کو عدیل کہتے ہیں. زوجۃ العم، یعنی جو پھوپھی کا شوہر ہے وہ العم الاکبر، جو بڑے چچا ہیں یعنی تایا. زوجۃ العم الاکبر، تائی. حمات، ساس. حمن یا الحم، سسر کو بھی کہتے ہیں اور اس کو دیور کو بھی کہتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ الحم والموت. سحر، داماد کو کہتے ہیں. اور عدیل، ہم زلف کو کہتے ہیں. اب ذرا یہاں پر اصول دیکھیے. اختن آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اختن عربی زبان کے اندر کسی بھی چیز کی ملکیت شو کرنے کے لیے یا کسی چیز کو اپنا کہنے کے لیے، میرا کہنے کے لیے، یا سے پہلے زیر لگا دیتے ہیں اس لفظ کے آخر میں تو وہ میرا بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اختن بہن کو کہتے ہیں. اگر میں اس کے آخر میں یا لگا دوں گا اور اس سے پہلے زیر لگا دوں گا تو یہ بن جائے گا اختی، میری بہن. اسی طرح ابن کے آخر میں یا سے پہلے زیر لگا دیں تو یہ بن جائے گا ابن سے ابنی، میرا بیٹا. اچھا جی. بنتن کے آخر میں آپ لگا دیں یا اور اس سے پہلے زیر لگا دیں تو بنتی کا معنی ہوگا میری بیٹی. جدن کا معنی ہوتا ہے دادا اور جدی کا معنی ہوگا میرے دادا. اور اخن کا معنی ہوتا ہے بھائی، اور آپ اس کے آخر میں یا لگا دیں گے تو اور اس سے پہلے زیر لگا دیں گے تو اخی بن جائے گا. اسی طرح امن ہے. امن، کوئی بندہ آپ کے سامنے آیا تھا، کسی نے آپ کے دوست نے پوچھا من ہذا، یہ کون ہے. اب میں ایسا ایسا چھوٹے چھوٹے جملے شروع کرنے لگا ہوں. کسی نے پوچھا من ہذا، یہ کون ہے. من کا مطلب ہوتا ہے کون، یہ کون ہے. تو آپ نے کہا ہذا عمی، یہ میرے چچا ہیں. ہذا عمی، یہ میرے چچا ہیں. خال، کسی نے پوچھا من ہذا، یہ کون ہے. آپ نے کہا ہذا خالی. ہذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں. آگے آ رہا ہے خالتن. آپ کو پتا ہے کہ مؤنث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم ہادی ہی استعمال کریں گے. تو جب کوئی کوشچن پوچھے گا، سوال پوچھے گا تو وہ بھی یہی کہے گا من ہادی، یہ کون ہے، کیونکہ وہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں ہادی خالتی، ہادی خالتی. اس کے بعد زوجن، شوہر ہے. اور آپ کہنا مطلب کسی نے عورت سے پوچھا کہ من ہاذا، یہ کون ہے. تو وہ آگے سے کہتی ہے ہاذا زوجی، یہ میرا شوہر ہے. اور اس کے بعد آگے زوجتن ہے. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ من ہذہ، خاص طور پر شادی شدہ سے کسی نے پوچھا کہ من ہذہ، یہ کون ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں ہذہ زوجتی، ہذہ زوجتی، کہ یہ میری بیوی ہے. کسی نے پوچھا من ہذہ، یہ کون ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں ہذہ عمتی، یہ میری پھوپھی ہے. اسی طرح قلم ہے، اور اسی طرح دفتر ہے، اسی طرح ساعت ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں میری گھڑی، تو آپ کہیں گے ہذہ ساعتی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ فارمولہ بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا.